آج کل سوشل میڈیا پر بچوں بلکہ نوجوان اور بڑی عمر کے لوگوں کو بھی جب دیکھتا ہوں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. اخلاقیات کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. میں دنیا کے 32 ممالک دیکھ چکا ہوں. مختلف قوموں سے، مذاہب سے، طبقات سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے. تو جس قوم میں، جس مذہب میں، جس معاشرے میں، جس ملک میں اخلاقیات نہ رہیں تو وہ قوم بہت جلد گر جاتی ہے، بہت جلد تباہ ہو جاتی ہے، بہت جلد برباد ہو جاتی ہے. اسلام میں بھی اخلاقیات کو ہاتھ سے نہیں جانے دینے چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے 10 سال 15 سال کے، وہ سوشل میڈیا پر اپنے سے، اپنے باپ بلکہ دادا سے بھی بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو، عالم دین کو، اہل علم کو، اہل فن کو، اہل دانش کو برہنہ نیم برہنہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں کہ سن کر کانوں سے دھواں نکلنے لگتا ہے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس معاشرے کے رہنے والے ہیں. الدین کلہ ادب، دین تو سراسر ادب کا نام ہے. سب سے جو بڑی چیز ہے جس پر اتفاق ہے سب کا، وہ ہے اخلاقیات. تمام مذاہب میں، تمام قوموں میں، تمام معاشروں میں اخلاقیات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، سچ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. پروپیگنڈا اور جھوٹ فراڈ کو برا سمجھا جاتا ہے. آج میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میں 2-4 دن سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان کیا کر رہے ہیں. مختلف پیجز پر، مختلف طبقات کے پیجز پر کہتے ہیں من سن سنتا حسنتا فعمل بها فله اجر مثل عامله. اگر کسی نے کوئی اچھا راستہ اختیار کیا تو بعد میں چلنے والے لوگ جو اس پر عمل کریں گے ان کو ثواب ملے گا. لیکن اگر کسی نے کوئی برا راستہ اختیار کیا تو اس پر جتنوں لوگ عمل کریں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے، سب کو گناہ آپ کا ملے گا. ایک آدمی اٹھتا ہے، ایک پوسٹ لکھ دیتا ہے، ایک الزام لگا دیتا ہے اور وہ آگے لوگ اس کو ثواب سمجھ کر وائرل کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی سچ اپنے تسمے باندھ رہا ہوتا ہے، جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس آ جاتا ہے. یہ قرآن کی آیت کس کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. لوگوں، جھوٹ نہ پھیلاؤ، کوئی خبر آ جائے اس سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. اب کل ایک نوجوان ملا، وہ کہنے لگا مجھے کہ ہم تحقیق کہاں سے کریں، ہمارے پاس جو خبر آ جاتی ہے، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی طرف سے خبر آتی ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بات یہ صحیح کہی ہوگی، تو لہذا اسی پر تکیہ کر کے وہ بات کو آگے پھیلانے لگتے ہیں. ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو گناہ، یہ جو غلط فہمی ہے، غلط بدگمانی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. دیکھیں، آپ ایک گناہ پھیلانے میں تو ملوث نہ ہونا. ایک بری بات ہے، فحش پوسٹ ہے، گندی ویڈیو ہے، یا ایسی بات ہے جس سے اخلاق تباہ ہو سکتے ہیں، تو آپ اس کو پھیلانے میں کم از کم خود شامل نہ ہو. کرنے کا جو کام ہے نا، کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ مثبت سوچ کے ساتھ تعمیری کام کرتے رہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دلیل کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے. جو بھی بات کریں دلیل کی بنیاد پر ہے، لیکن دلیل کو لوگ مانتے نہیں. سب سے بڑا آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کس کی پگڑی اچالنی ہے، کس کو ذلیل کرنا ہے، کس کو رسوا کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ سوائے بدگمانی کے، سوائے لڑائی جھگڑے کے، سوائے اخلاقیات کے جنازہ اٹھانے کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے روزی کے لیے، آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے. ایسے کام نہ کریں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لڑائی جھگڑے، الزام، بہتان تراشی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فضول چیزوں کے پیچھے آپ اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں. وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. جو اللہ نے عمر دی ہے اس کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اس کو فضول کاموں میں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ نے جو آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، لکھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ بچے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ علم حاصل کریں، دینی اور دنیاوی علم حاصل کریں. نوجوان ہیں، آپ کاروبار کریں، انتھک محنت کریں، اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں. تو آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہے لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنی ہے.